السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے ابھی تک جو کچھ بھی پڑھا اور امتحان کے جو نمبرات آئے ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ اس کے اندر کچھ کمیاں رہیں، کچھ بچوں کی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، تو میں نے سوچا کہ کچھ مین ٹاپک جو ہے اس کو پھر سے علم النحو میں کوئی ایسی کتاب سے پڑھا دی جائے جس کے اندر کوسچنس زیادہ ہو تاکہ مشق بھی ہو جائے۔ تو یہ خلاصۃ النحو جو ہے یہ کتاب مجھے ملی ایک بچے سے، اور اس کے مطالعہ کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کتاب سے بھی بچوں کو کچھ پڑھا دیا جائے۔ لیکن میں ابھی تک آپ کو جو چیزیں علم النحو میں پڑھا رہا تھا وہ بہت ساری کتابوں کا خلاصہ جو تھا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو اس کتاب کے مطالعے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کتاب کو بہت اچھی طریقے سے لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر بہت سی مشق کی چیزیں جو ہیں وہ کرائی گئی ہیں، یعنی بہت سے کوسچنس بھی بچوں کو دیے گئے ہیں تاکہ بچے جو کچھ بھی پڑھے ان کا مشق ہو سکے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مبتدا اور خبر، یہ تین چیزیں پڑھیں گے۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ مبتدا اور خبر تو یہاں پہ مبتدا کی قسمیں ہیں تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ تین چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اور آپ اسٹوڈنٹ سے کچھ غلطیاں اس میں بھی ہوئی ہیں۔ آپ کے کوسچنس کاپی کو چیک کرتے وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ مبتدا مضاف مضاف الیہ میں اور خاص طور پہ موصوف صفت میں بہت زیادہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو پھر سے میں نے سوچا کہ اس کو بہت اچھے سے ایک بار پھر سے میں وہ ساری چیزیں پڑھا دوں۔ تو سب سے پہلے ہم کو مرکب اضافی آپ کو پڑھانی ہے، پھر ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مبتدا اور خبر پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا مرکب کیا ہے اور اضافی کیا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی جو عربی لینگویج ہوتی ہے تو عربی لینگویج جو ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے مفرد، دوسرا ہوتا ہے مرکب۔ میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد کہا جاتا ہے ایک لفظ کو، سنگل جو ہوتا ہے اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ مفرد کے اگر آپ کو اگزامپل میں دوں تو آپ مفرد کے اگزامپل یوں ایسے لے سکتے ہیں، جیسے میں کہوں رجلن، رجلن ہو گیا، کتابن ہو گیا، اس کے علاوہ قلمن ہو گیا۔ تو رجلن مطلب ہوتا ہے آدمی، کتابن مطلب ہوتا ہے کتاب، قلم مطلب ہوتا ہے قلم۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مفرد ہیں۔ کیوں مفرد ہے؟ اس لیے کہ یہ سنگل معنی بتا رہا ہے، اس کے یہ اکیلا ہے۔ رجلن اکیلا ہے، یہ کسی کے ساتھ مل کر کے نہیں آیا ہے۔ کتابن اکیلا ہے، یہ کسی کے ساتھ مل کر نہیں ہے، یہ اکیلا ہے۔ رجلن مطلب ایک آدمی، کتابن مطلب ایک کتاب، قلمن مطلب قلم۔ آپ ایک کے ٹرانسلیشن میں جو یہ ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، ایک کتاب ایک قلم، اس پہ آپ نہیں جائیں گے، آپ جائیں گے اس چیز پر کہ رجلن جو ہے یہ ایک لفظ اکیلا لکھا ہوا ہے رجلن۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو کتابن ہے وہ ایک لفظ کتابن لکھا ہوا ہے، قلمن ہے تو یہ ایک لفظ قلمن لکھا ہوا ہے۔ اسی کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے آپ کا، یہ ماؤس کو کیا ہو رہا ہے، اسی کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے آپ کا مرکب۔ مرکب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مفرد کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے، مرکب کے اندر ایک لفظ نہیں ہوگا۔ مرکب کے اندر کیا ہوگا، رجلن ہے تو پلس ہوگا، یعنی اس کے ساتھ کچھ اور ملے گا۔
रजुलुन मैं सालिहुन लिख देता हूँ। अच्छा, इसके अरबी के टेक्स्ट में बदल दूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैंने लिख दिया सालिहुन, रजुलुन सालिहुन मैंने लिखा। तो ये रजुलुन सालिहुन जो है, ये देखिए वहाँ पर मुफरद में सिर्फ रजुलुन था और मुरक्कब में क्या हुआ, रजुलुन प्लस सालिहुन, यानी रजुलुन भी है और रजुलुन के साथ सालिहुन मिला हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ, ये रजुलुन एक लफ्ज़ है, सालिहुन ये दूसरा लफ्ज़ है, ये दोनों मिल गए हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मुरक्कब। मुरक्कब मतलब होता है मिला हुआ, मुफरद मतलब होता है अकेला। तो ज़रूरी नहीं है कि मुरक्कब में दो ही लफ्ज़ हो, मिनिमम दो होते हैं, कम से कम दो लफ्ज़ होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों लफ्ज़ हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकता है, जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मुरक्कब होने के लिए दो लफ्ज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि मुरक्कब होने के लिए एक से ज़्यादा लफ्ज़ को मुरक्कब कहा जाता है, यानी दो लफ्ज़ों को जो जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है मुरक्कब। अब मुरक्कब आप समझ गए। अब समझिए कि मुरक्कब की फिर दो किस्में होती हैं। ठीक है, क्यों, इसको फिर पहले समझ लीजिए। अब जब दो लफ्ज़ है तो कभी कभी क्या होता है कि हम दो लफ्ज़ में कोई बात कह देते हैं, और कभी होता है कि दो लफ्ज़ में भी हम बात कह नहीं पाते हैं। यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो लफ्ज़ लिखे, रजुलुन सालिहुन, रजुलुन सालिहुन का मतलब क्या हुआ, नेक आदमी। तो ये बात पूरी नहीं हुई है। क्यों पूरी नहीं हुई है, इसलिए कि नेक आदमी क्या, मर गया, ज़िंदा है। सिर्फ कोई आदमी कहे नेक आदमी तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरी बात कहनी पड़ती है, वो नेक आदमी है या नेक आदमी मर गया या कुछ इस तरह की जब हम बात कहते हैं तो हमको पूरी बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ कोई कहे नेक आदमी तो कुछ समझ में नहीं आया, गर्म खाना, ठंडा पानी, तो ये सब समझ में, ये मुरक्कब तो है, इसलिए कि ठंडा एक अलग लफ्ज़ है, पानी एक अलग लफ्ज़ है, तो मुरक्कब तो है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। ये बात कहने से हमको पूरी बात समझ में हमको नहीं आ रही है। कोई कह रहा है ठंडा पानी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ठंडा पानी उसको चाहिए, या ठंडा पानी वो देना चाह रहा है, या ठंडा पानी वो पीना चाह रहा है, या ठंडा पानी नहाना चाह रहा है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये किस्म है, और एक होती है वो किस्म जिसमें हमको पूरी बात समझ में आती है। जैसे हम कहें हमको ठंडा पानी चाहिए, या हमको गर्म खाना चाहिए, या वो आदमी नेक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक पूरी बात समझ में आ रही है। तो इस हिसाब से मुरक्कब की फिर दो किस्में होती है, एक या तो बात समझ में आएगी, या दो बात समझ में नहीं आएगी। तो जिस मुरक्कब से बात समझ में आ जाती है उसको कहा जाता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम का मतलब क्या हुआ कि ताम तो आपको पता ही है, ताम मतलब तमाम, तो उसको कहा जाता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम मतलब बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मुरक्कब ताम क्या है, मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे बात हमको समझ में आ जाती है। ठीक इसी की दूसरी किस्म वो मुरक्कब जिससे बात हमको समझ में नहीं आती, जैसे ठंडा पानी, गर्म खाना, ज़ैद का बेटा, आम्र का बेटा, तो इसको कहा जाता है मुरक्कब नाक़िस। क्या कहा जाता है, मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस, नाक़िस जो है उर्दू ज़ुबान, अरबी ज़ुबान में कहा जाता है अधूरे को। हम जब भी कहते हैं कि नाक़िस, उसका इल्म नाक़िस है, इसका मतलब होता है उसका अधूरा इल्म है। हम कहते हैं ये जुमला नाक़िस है, मतलब ये सेंटेंस जो है, ये जुमला जो है, ये मुकम्मल नहीं है, अधूरा है। तो मुरक्कब नाक़िस का मतलब क्या हुआ कि दो लफ्ज़ तो उसमें जुड़ा हुआ है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ तो है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं बन पाया, मुकम्मल बात समझा नहीं पाया। ठीक है, तो उसको कहा जाता है मुरक्कब नाक़िस, यानी बात समझ में ना आए। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ में आ गया। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस आपको समझ में आ गया। अब आप नीचे आइए। मुरक्कब नाक़िस की फिर कुछ किस्में हैं। मुरक्कब नाक़िस कौन मुरक्कब है, पहले समझिए मुरक्कब क्या है। मुरक्कब एक लफ्ज़ से जो ज़्यादा होता है वो। फिर मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें पूरी बात समझ में आ जाती है। मुरक्कब नाक़िस कहते हैं उस मुरक्कब को जिसमें पूरी बात हमको समझ में नहीं आती है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मुरक्कब नाक़िस,
یعنی وہ مرکب جو ادھورا ہوتا ہے، پورے معنی نہیں دے پاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مرکب ناقص کی کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک، میں پہلے ڈیزائن بنا لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ مرکب ناقص کی یہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں۔ آپ نے پہلے پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالیے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ سمجھیے مرکب ناقص کیا ہے؟ وہ مرکب جس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہو۔ تو پہلا جو مرکب ناقص کی قسم ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ پہلی قسم کیا ہے مرکب ناقص کی؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، پہلے آپ یاد رکھیں کہ پہلی قسم ہے مرکب اضافی، دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، اور ایک اور قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے مرکب مناصرف۔ ٹھیک ہے، مناصرف، مرکب مناصرف۔ یہ اسباب مناصرف میں سے نہیں ہے، یہ مرکب مناصرف کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک، مین اس میں سے جو ہے، مین اس میں سے آپ کا ایک مرکب اضافی ہے اور دوسرا مرکب توصیفی ہے۔ یہ سب مین نہیں، یہ جو تیسری قسم ہے یہ مین نہیں ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مرکب اضافی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، میں اسی کو یہاں سے یہاں لے آتا ہوں۔ مرکب اضافی کے بارے میں اب ہم کو پڑھنی ہے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں پہلے ایک مثال لکھتا ہوں پھر سمجھاؤں گا۔ میں نے لکھا یہاں پر غلام زید۔ ٹھیک ہے، اور میم پر مجھے پیش دینا ہوگا، میں نے دے دیا۔ غلام زید، اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ غلاموں کو کوئی اور کلر کا کر دیتا ہوں تو آپ کو معلوم رہے کہ یہ 2 لفظ سے مل کر بنا ہے، اسی لیے مرکب ہے۔ اور یہ مرکب ناقص کی قسم اس لیے کہ یہ بات اپنی پوری نہیں کر پا رہا ہے، اسی میں سے یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ ہے غلام زیدن۔ غلام زیدن کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زید کا غلام۔ تو مرکب اضافی میں جتنے لفظ آتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن ہمیشہ، اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہمیشہ کا کے کی سے ہوگا۔ زید کا قلم، زید کی کتاب، غلام کا زید، زید کا غلام، تو کا کے کی سے ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا لفظ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں، مضاف۔ پہلا لفظ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف۔ پہلا لفظ مضاف، اور جو دوسرا لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا لفظ یہاں غلام ہے اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ۔ پہلا لفظ کو کیا کہا جائے گا؟ مضاف، اور دوسرے لفظ کو کہا جائے گا مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ رول اور ریگولیشن ہیں۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مضاف مضاف الیہ یعنی یہ مرکب اضافی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو پڑھا ہے مرکب توصیفی بھی ہے، مرکب مناصرف بھی ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں پر جو لفظ لکھا ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے اور اس کا ترجمہ کا کے کی سے ہوگا؟ تو اس کے لیے کچھ رول اور ریگولیشن ہے۔ کیا رول ہے؟ پہلا دیکھیے، آپ میم کا جو ہے غلام کا، یہ میم دیکھیے، غلام کے میم پر کیا اعراب ہے؟ صرف پیش ہے، اور زید کے دال کا اعراب دیکھیے آپ کیا ہے، فرق ہے۔ ابھی اگر آپ نے عامل غیر عامل یہ ساری چیزیں اگر آپ نے نہیں پڑھی ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہوگا آپ کو یہ چیز سمجھنا، لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا ہے
تو آپ کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہوگا۔ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا بہت عامل سمجھا سکوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ کہ یہ غلاموں پر پیش کیوں آیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں علم النحو میں صرف اعراب سے بحث ہوتا ہے۔ 3 طرح کے اعراب ہے، زبر، زیر اور پیش۔ تو ہمیشہ اس چیز کی بحث ہوتی ہے کہ اس پر زبر کیوں آیا، اس پر پیش کیوں آیا، اس پر زیر کیوں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب غلاموں ہے تو غلاموں پر تنوین ہونا چاہیے تھا، اسی لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی لفظ جو ہوتا ہے یا تو اس پر الف لام لگا ہوگا یا پھر اس کے اوپر اگر الف لام نہیں لگا ہوگا تو تنوین ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں غلام پر کیا ہے، نہ الف لام لگا ہے نہ تنوین لگا ہے، صرف میم پر پیش لگا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے مضاف مضاف الیہ کو سمجھنے کے لیے کچھ رول ہیں، اس رول کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ جب آپ اس رول کو یاد کر لیں گے تو آپ مضاف مضاف الیہ کو پل بھر میں پہچان لیں گے کہ مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے۔ پہلا جو رول ہوتا ہے، ہم اب کتاب کی طرف آ جاتے ہیں، پریکٹیکلی ہم لوگوں نے کر لیا ہے۔ اب آپ پہلے کتاب دیکھ لیجئے۔ مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ تو یہاں کا ہوتا ہے، اضافت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کر دینا، اللہ ہے اور رسول کو اللہ کے لیے ثابت کر دینا، تو اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ ہے تو رسول مضاف ہوگا، اللہ مضاف الیہ ہوگا۔ اب کچھ رول اور ریگولیشن ہے، اگر جس کو آپ یاد کر لیں گے، یہاں انہوں نے لگ بھگ 6 رول لکھے ہیں، ٹھیک ہے، 6 رول ہیں۔ پہلا رول آپ دیکھیے کیا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، پہلا رول سمجھیے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا جز مضاف الیہ ہوتا ہے۔ رول نمبر 1 آپ نے پڑھا، مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتی ہے، تو آپ کو قاعدہ معلوم چل گیا کہ یہاں جو الف لام نہیں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، یہاں جو تنوین نہیں آیا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ مضاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضاف پر زندگی میں کبھی بھی الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا لفظ ہو جہاں پر الف لام آنا چاہیے تھا یا تنوین آنا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد بھی اس پر الف لام یا تنوین نہیں آ رہا ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ مضاف ہے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ غلام یہاں نہیں لکھا ہوتا، مضاف مضاف الیہ نہیں ہوتا، تو غلام کا جو عربی کا قاعدہ ہے وہ غلام ایسے لکھاتا، یا تو الف لام تنوین کے ساتھ لکھاتا یا پھر صرف پیش ہوتا، تو پھر کیا ہوتا کہ الف لام لگا ہوتا، الغلام ہوتا، یا اگر الف لام نہیں ہوتا تو غلامن ہوتا۔ کیونکہ عربی کا یہ رول ہے، عربی کا رول یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہوگا یا تو اس پر الف لام ہوگا یا پھر اس پر تنوین ہوگا۔ لیکن یہاں غلام پر جو ہے نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مضاف ہے۔ کیوں مضاف ہے؟ آپ نے رول نمبر 1 پڑھا، مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتا ہے، ٹھیک۔ اسی کے اندر دیکھیے مضاف الیہ پر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ یعنی مضاف کے بارے میں تو پڑھ لیا آپ نے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہے یعنی یہ دوسرا اسم جو ہے، یہ جو زید یہاں پر دوسرا اسم ہے مضاف الیہ، اس کے اوپر الف لام اور تنوین آ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل زید پر تو الف لام نہیں آ سکتا ہے، اسی لیے کہ الف لام تو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اور زید نام پہلے سے خاص ہے تو نام پر تو کبھی آ ہی نہیں سکتا الف لام، تو زید کی طرح میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں، میں زید کی طرح جگہ یہاں پر قلم لکھ دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر الف لام نہیں ہے مضاف الیہ کے اوپر، تو ہم کیا کریں گے، تنوین دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر الف لام ہوتا تو ہم کیا کرتے، صرف کسرہ دیتے اور الف لام لگا دیتے، تو غلام القلمی یا غلام قلمی۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم اس پر زیر کیوں دے رہے ہیں، میم پر ہم زیر کیوں دے رہے ہیں، الف لام ہے تو زیر دے رہے ہیں، الف لام نہیں ہے تو ہم تنوین دے رہے ہیں، کیوں؟ تو آپ کو یہ رول معلوم ہے کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے۔ رول نمبر 1 کیا آپ نے پڑھا، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے۔ رول نمبر 2 آپ نے پڑھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ پر تنوین اور الف لام دونوں آ سکتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے ولد رجل
اور الولدو رجلی، ولدو رجلن میں یہاں پر جو ہے مضاف یہ ہے ولدو، الف لام تنوین نہیں آیا، رجلن پر تنوین ہے، ولدو یہاں پر جب الف لام آیا تو مضاف الیہ پر صرف زیر آیا نہیں آیا۔ دوسرا، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، ولدا رجل مسلم مدل۔ یہ دو ابھی آپ کو نہیں سمجھنا ہے، کچھ دیر کے بعد سمجھاؤں گا۔ اب تیسرے نمبر رول پر چلیے۔ تیسرا نمبر رول کیا ہے؟ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ رول نمبر 3 کیا ہے؟ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ یہ غلامو جو ہے یہ غلامہ ہو سکتا ہے، غلامی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے عامل کی وجہ سے، لیکن مضاف الیہ جو ہے اس کا اعراب کبھی زندگی میں نہیں بدلے گا، اس پر ہمیشہ زیر آئے گا۔ تو اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو کیونکہ آپ نے 2 رول پڑھ لیے ہیں۔ کوئی ایسا لفظ ہو جس پر الف لام بھی نہ ہو، تنوین نہ بھی ہو، اور اس کے بعد جو لفظ ہو اس کے اوپر زیر ہو، تو آپ سمجھ جائیں گے فوراً کہ کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے غلام زیدین، غلامہ زیدین، غلامی زیدین، تو مضاف الیہ کا اعراب دیکھیے، یہاں پر مضاف پر پیش ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر، یہاں مضاف پر جو ہے زبر ہے، مضاف الیہ پر زیر، یہاں مضاف پر زیر ہے، مضاف الیہ پر بھی زیر ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا، ایک ترکیب میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے 2 لفظ ہیں، ایک غلامو ایک قلمو، اس میں ایک مضاف الیہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک اور لفظ آ جائے، وہ یا تو مضاف بنے یا مضاف الیہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بھی لفظ جو ہوتے ہیں آتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ آتے ہیں، وہ جب آئے گا مشق میں تو ہم پڑھ لیں گے۔ یہاں بس مثال دیکھ لیجئے، قلم ایک مضاف ہے، کیوں مضاف؟ اس لیے کہ اس پر الف لام نہیں ہے اور اس پر تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ 100% مضاف ہے۔ اب یہ دیکھیے ولدی، ولدی پر زیر ہے، تو زیر کیوں آیا ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک۔ اور یہ ہو گیا زیدین، تو اب کہیں گے کہ ولدی پر تنوین کیوں نہیں آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہوا کہ قلم تو مضاف ہے، تو قلم کا مضاف الیہ تو ولدین بن گیا، یہ ولدی بن گیا، اسی لیے ولدی پر صرف زیر آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن تنوین اس لیے نہیں آیا کہ اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے اس کا یہ ولدن مضاف بھی بن گیا، تو یہ ایک لفظ جو بیچ میں آیا وہ پہلے والے کا مضاف الیہ ہے اسی لیے زیر آیا، اور بعد والے کا مضاف ہے اسی لیے اس پر تنوین نہیں آیا، کیونکہ آپ قانون پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر تنوین اور الف لام نہیں آتا ہے۔ اب چونکہ پہلے والے کا یہ مضاف الیہ بن رہا تھا اس لیے زیر تو آ گیا، لیکن بعد والے کا پہلے والے کا یہ مضاف الیہ بن رہا تھا اس لیے زیر تو آ گیا، لیکن دوسرے والے کا یہ دوسرے زید جو ہے اس کا مضاف بن رہا تھا اس لیے اس پر تنوین نہیں آئی۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے فرسو ولدی وزیر الملک، کہ فرسو مضاف ہے، ولدی مضاف الیہ ہے فرسو کا، اور پھر وزیری کا مضاف ہے ولدی، اسی لیے اس پر زیر نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5واں رول کوئی رول نہیں ہے، اسی لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کو۔ اور چھٹا جو ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا، جبکہ عربی میں مضاف اور پھر مضاف الیہ، یعنی یہ ترجمہ کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ اردو زبان میں جب ہم بولتے ہیں تو مضاف الیہ پہلے کا ترجمہ ہوتا ہے، مضاف کا بعد میں، اور جب عربی زبان میں ہم مضاف الیہ کرتے ہیں تو پہلے مضاف آتا ہے پھر بعد میں مضاف الیہ، جسٹ اردو میں الٹا ہے۔ اب آئیے ہمارا اس رول پہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ 2 نمبر رول ہم نے جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ 2 نمبر رول کیا ہے وہ دیکھیے، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا مضاف سے مراد یہ پہلا جو لفظ ہے غلامو، یہ مضاف ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ مضاف اگر تثنیہ کا صیغہ ہو، تثنیہ کیسے لکھاتا ہے؟ غلامانی کر کے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تثنیہ کا سمجھیے، تو کیا ہوگا؟ آخر سے نون تثنیہ گر جاتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا لفظ ہے جو تثنیہ ہے اور وہ مضاف بن رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ آخر سے تثنیہ کا نون صرف گرے گا، الف باقی رہے گا، نون گر جائے گا، تو لکھا رہے گا غلامہ القلمی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 غلام کا قلم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر جمع بھی رہے گا، جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں
मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, तो मुस्लिमूना अगर मुज़ाफ बनता है तो क्या होगा, नून गिर जाएगा, मुस्लिमुल अलकलमी रहेगा, यानी तमाम मुसलमानों का कलम। यही है ये 2 नंबर का रूल। तो आपने मुज़ाफ इलैहि का पूरा रूल आपने जो है वो पढ़ लिया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुरक्कब इजाफ़ी किसे कहते हैं और मुज़ाफ इलैहि किसे कहते हैं? तो मुरक्कब इजाफ़ी उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें एक की निस्बत दूसरे की तरफ की जाती है। मुज़ाफ पहले लफ्ज़ को कहते हैं जिसकी निस्बत की जाती है, और मुज़ाफ इलैहि दूसरे लफ्ज़ को कहते हैं जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की जाती है। मुज़ाफ पर कौन सी चीज़ नहीं आती है? मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है। फिर तस्नीया और जमा मुज़क्कर सालिम का नून किस सूरत में गिर जाता है? कब? जब मुज़ाफ जो हो वो तस्नीया हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि का एराब क्या होता है? मुज़ाफ पर कोई भी एराब आ सकता है, ज़बर ज़ेर पेश, बस तनवीन नहीं आता है। मुज़ाफ इलैहि पर जो है हमेशा ज़ेर होता है। अब ज़ेर या तो 2 ज़ेर होगा या फिर सिंगल ज़ेर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, गलती की निशानदेही करिए, यानी गलती को देखिए। मुरक्कब में पहले इस्म को मुज़ाफ कहते हैं, ठीक है, मुरक्कब में पहले इस्म को मुज़ाफ कहते हैं। ये गलत है, क्यों? इसलिए कि मुरक्कब के अंदर और भी किस्में हैं, मुरक्कब ताम है, मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब नाकिस के अंदर मुरक्कब इजाफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, तो ये गलत है। मुज़ाफ इलैहि पर तनवीन, मुज़ाफ इलैहि पर ना तनवीन आती है ना अलिफ लाम, ये बिल्कुल गलत बात है। मुज़ाफ इलैहि पर तो तनवीन और अलिफ लाम दोनों आती है, मुज़ाफ पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आती है। तो ये आप क्या करेंगे, इसको भी आप कट कर देंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, गलत है। तीसरा, मुज़ाफ तस्निया या जमा हो तो उसके आखिर से नून गिर जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और मुज़ाफ हमेशा मरफू और मुज़ाफ इलैहि मजरूर होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुज़ाफ के ऊपर कोई भी एराब आ सकता है, ज़बर ज़ेर पेश दोनों एराब आ सकता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अलिफ दर्जे ज़ेल जुमलों में मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि अलग अलग कीजिए। तो चलिए हम मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि को अलग करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि। मुहम्मदुन ये मुज़ाफ इलैहि कुछ नहीं हो सकता है, क्यों? मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ इसलिए नहीं हो सकता है कि आप पढ़ चुके हैं, मुज़ाफ पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आती है। मुहम्मदुन पर यहाँ तनवीन है, इसीलिए मुज़ाफ नहीं बन सकता। और मुज़ाफ इलैहि इसलिए नहीं बन सकता कि मुज़ाफ इलैहि पर हमेशा ज़ेर होता है, यहाँ तो पेश है, तो मुहम्मदुन मिट गए, मतलब मिटने नहीं कहना है, बस मुहम्मदुन कुछ नहीं है। अब देखिए, रसूलुल्लाह, रसूल पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, इसका मतलब ये 100% मुज़ाफ होगा। और तीसरी क्या रीज़न है मुज़ाफ होने की, इसके जस्ट बाद जो इस्म है उसके ऊपर ज़ेर आ गया है, और ज़ेर किस वजह से आता है, मुज़ाफ इलैहि होने वजह से। तो अगर अल्लाह 100% मुज़ाफ है तो इसका मतलब उससे पहले वाला हर्फ 100% मुज़ाफ इलैहि होगा, तो रसूल मुज़ाफ, अल्लाह मुज़ाफ इलैहि। अल-मुअमिनु ये भी जो है मुज़ाफ नहीं हो सकता है, क्यों? इसलिए कि आप पढ़ चुके हैं, मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है। यंजुरु ये भी तो फ़ेल है, ये तो आपको मालूम ही है। बा हर्फ जर है। नूरिल्लाह तो नूर मुज़ाफ होगा, क्यों? इसलिए कि नूर के ऊपर ज़ेर है लेकिन तनवीन नहीं है और ना अलिफ लाम है, तो ये मुज़ाफ, अल्लाह मुज़ाफ इलैहि। अब होगा सवाल कि नूर पर जो है ज़ेर क्यों है, तो यहाँ बा हर्फ जर है, इस वजह से नूर पर ज़ेर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं इस पूरी किताब के। गौर से आप देख लीजिए, कुछ देर वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपनी किताब में लिख लीजिए। बस मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इस किताब की सेंटेंस का, इसके आप जो है ढूंढ लीजिए। इसमें आपको यही करना है। पहली जो क्वेश्चन है उसमें मुज़ाफ इलैहि ढूंढना है। दूसरी जो बा वाली है इसमें दर्ज झेल जुमलों में मुरक्कब इजाफ़ी में गलती की निशानदेही करिए, यानी मुज़ाफ इलैहि में क्या गलती हुआ है उसको आपको ढूंढना है। तो मैं एक बताता हूँ, बाकी आपको ढूंढना है। राइतू फेल है, राइतू फेल है, ठीक है, क्यों? इसलिए के अंदर मुतकल्लिम का सेगा है अना। गुलामा ज़ैदुन, गुलामा पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, इसका मतलब ये 100% मुज़ाफ होगा। लेकिन उसके बाद मुज़ाफ इलैहि आना चाहिए, तो ज़ैदुन को मुज़ाफ इलैहि होना चाहिए था, तो ज़ैदुन तो मुज़ाफ इलैहि होना चाहिए था, लेकिन ज़ैदुन के ऊपर पेश आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये ज़ैदुन का एराब गलत है।
تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ تھا لیکن اس کا اعراب غلط ہے، اسی لیے یہ یہاں پر آپ اس میں ٹک کر دیں گے کہ یہ غلط ہے۔ تو یہی ہے کہ درجہ ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا، مضاف الیہ میں مضاف الیہ غلط ہے یہاں پر، تو ہم نے نشاندہی کر دیا۔ اسی طریقے سے ولدانی خالدین حضرا، تو حضرا تو فعل ہے تو اس سے ہمیں مطلب ہے نہیں، ولدانی آ گیا تو یہاں پر نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، اور یہ آپ دیکھیے تثنیہ کا صیغہ ہے، تنوین اور الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب مضاف ہے، لیکن مضاف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جب تثنیہ کا صیغہ آئے گا تو تثنیہ کا جو نون ہوگا وہ گر جائے گا، لیکن یہاں کیا ہوا، ولدانی کے اندر نون نہیں گرا ہے، تو یہاں پر کیا غلطی ہے، ولدانی کے اندر سے نون نہیں گرا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ غلطی اس سیکنڈ نمبر میں ڈھونڈیں گے۔ تیسرا جو کوسچن ہے وہ دیکھیے، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ دو اسما سے مرکب اضافی بنائے، یعنی کتابن اللہ، کتابن سے آپ کو کیا بنانے ہیں، مضاف الیہ، یعنی کتابن اور اللہ یہ دو ہیں، اس سے آپ کو مضاف الیہ بنانا ہے۔ تو سمپل آپ بنا دیں گے کتاب اللہ تو بن جائے گا اللہ کی کتاب، الرب ہے العالم ہے، تو نہ الرب اور عالم سے آپ کو بنانے ہیں مضاف الیہ، تو آپ کیسے بنائیں گے، جیسے رب العالمی کر دیں گے تو بن جائے گا۔ پھر العقوق الوالدو ہے تو عقوق الوالدو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الغلامانی زیدن ہے تو غلامہ زیدن کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو بنانے ہیں۔ تو مرکب اضافی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب موصوف صفت ہم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے آپ اتنا پڑھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔